اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملی خدمات پر پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہ آپ نے متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ہندو مسلم اتحاد کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے اور قیام پاکستان کے لیے سخت محنت کی، اور نیز یہ کہ آپ کی مسلسل درد بری دعاؤں، انتھک محنت اور جماعت احمدیہ مسلمہ کی قربانیوں سے پاکستان مارد وجود میں آیا۔ اس سے قبل اس مضمون پر 19 پروگرامز پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ کا 20واں پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی لندن میں گول میز کانفرنس میں شمولیت اور قومی اور ملی خدمات پر ہندوستان اور انگلستان کے دانشوروں کی آراء کا ذکر کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ آپ گول میز کانفرنس کے تمام اجلاسز میں شمولیت کے لیے نومبر 1930 سے 1934 کے آخر تک، یعنی ہندوستان میں اپنی کامیاب پریکٹس چھوڑ کر 4 سال تک انگلستان میں مقیم رہے۔ اس کا مطلب یہ بنا کہ حضرت سر چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب نے نومبر 1930 سے 1934 کے آخر تک کے عرصہ کا زیادہ وقت قوم و ملت کے مفاد کی خاطر انگلستان میں گزارا۔ آپ کے اس قیام کا بنیادی مقصد گول میز کانفرنسز میں شمولیت اختیار کرنا تھا۔ آپ کی گول میز کانفرنسز میں شمولیت کا دائرہ کار صرف یہ نہ تھا کہ آپ صرف اور صرف گول میز کانفرنسز کے انعقاد کے دنوں میں ان کانفرنسز میں شامل ہوتے تھے، بلکہ آپ کی انگلستان میں قیام کا مقصد انگلستان کے ارباب سیاست، ارباب اختیار اور ارباب اقتدار سے میل جول رکھتے ہوئے انہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور آزادی ہندوستان کے لیے مسلسل احساس دلائے رکھنا تھا، اور آپ اپنی انگلستان میں قیام کے دوران ممکنہ ذرائع ابلاغ کے ذریعہ بھی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ اور آزادی ہندوستان کے لیے اپنی آواز بلند کیے ہوئے تھے، اور انتہائی مجبوری کی حالت میں آپ وقتاً فوقتاً ہندوستان تشریف لاتے تھے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ 26 تا 28 دسمبر 1931 کے منعقد ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس دہلی میں شامل ہوئے اور حضرت امام جماعت احمدیہ کے نوٹس سے تیار کردہ مضمون کو خطبہ صدارت کے طور پر پیش فرمایا۔ گزشتہ پروگرام میں آپ کے اس خطبہ صدارت پر ہندوستان کے بعض اخبارات کی آراء کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں زمانہ گول میز کانفرنس یعنی نومبر 1930 سے 1934 کے آخر تک ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی حالات پر ایک جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میری صدی بہترین صدی ہے، اور پھر اس کے بعد والی دوسری صدی یعنی دوسری صدی میں مسلمانوں میں قدر کمزوری ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر بعد والی تیسری صدی یعنی تیسری صدی میں مسلمانوں میں تدریجاً کمزوریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی 3 صدیوں کے بعد کثرت سے جھوٹ پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور مسلسل 1000 سال تک یہ جھوٹ پھیلتے پھیلتے انتہائی بھیانک شکل اختیار کر لے گا۔ تاریخ اسلام اس زمانہ کو فیض آوت یعنی ٹیڑے لوگوں کا زمانہ کہا گیا ہے۔ اس حدیث میں زمانہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ اور اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے موافق 13ویں صدی ہجری کے آخر میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیب لوگوں کو امام آخر الزمان کی شناخت کی توفیق عطا فرمائی، وہ نسل بعد نسل تعلیمات اسلام پر اصل رنگ میں عمل پیرا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
اور وہ لوگ جو اپنے شامت اعمال کی وجہ سے امام آخر الزمان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے، وہ نسل بعد نسل ٹیڑھے پن کا شکار ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ ہر قوم میں ہر زمانے میں کچھ شرفا موجود ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات بعض اقوام اس حد تک بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں کہ قوم کے موجود چند شرفا باوجود اپنی انتہائی کوشش کے قوم میں بہتری لانے میں بے بس نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان ایک لمبے زمانے سے انتہائی انتشار اور پراگندگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ کوئی طاقتور روحانی اور سیاسی قیادت نہ تھی جو بکھرے ہوئے عوام کو ایک قوم بنا سکتی۔ اس لیے بعض مسلمان علماء ہندوؤں کی بڑی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس کے نہ صرف زیر اثر تھے بلکہ ان کے اعلی کار تھے۔ جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلم لیگ کا اجلاس دہلی 26 دسمبر 1931 کو مسجد فتح پوری کے جیون بخش ہال میں زیر صدارت جناب چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب منعقد ہونا قرار پایا تھا، لیکن کئی روز سے احراریوں اور دوسرے کانگریسی علماء نے جلسہ میں رکاوٹ ڈالنے اور چودھری صاحب کو محض احمدی ہونے کی وجہ سے بدنام کرنے میں اپنی تمام کوششیں صرف کر دیں۔ آپ کا سیاہ جھنڈیوں سے استقبال کیا اور بالآخر ہال پر بھی قبضہ کر لیا، جس پر مسلم لیگ کے مندوبین خاص نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اجلاس نواب علی صاحب کی کوٹھی واقع نئی دہلی میں کر لیے جائیں۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار لندن میں گول میز کانفرنس کے زمانہ میں ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی ماحول کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وقت ہندوستان کا مسلمان بمنزلہ اس مردہ کے تھا جو زندہ ہونے کے لیے تیار نہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ اخبار تازیانہ ریویو نے اپنی اشاعت 30 نومبر 1932 میں لکھا کہ مسلمان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ان حالات سے مایوس ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کی سیاسی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے انگلستان میں ہی بود و باش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب گول میز کانفرنسز کی کارروائی کے دوران ہی استعفیٰ دے کر ہندوستان چلے آئے۔ ان حالات کا نقشہ تاریخ احمدیت جلد 6 کے صفحہ 2 تا 4 پر اس طرح کھینچا گیا ہے کہ بھائی ہمہ مایوسی اور نا امیدی کے اس دردناک ماحول میں نظر بیتابانہ اور مضطربانہ طور پر قادیان کی طرف اٹھتی تھی، اور وہاں روشنی کی ایک امید افزا کرن موجود پاتی تھی۔ چنانچہ ذہن میں بعض اہم آراء و افکار درج کی جاتی ہیں جن سے جماعت احمدیہ کی اس خصوصی شان کا اندازہ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ نمبر 1، مراد آباد کے ایک مشہور مسلمان مصنف جناب اشفاق حسین صاحب مختار، سابق میونسپل کمشنر مراد آباد نے اپنی کتابچہ خون کے آنسو میں لکھا، جماعت اور بھیڑ کا فرق۔ احمدی جماعت ہیں، ہم 7 کروڑ تو ہیں، لیکن ہم 7 کروڑ آدمیوں کی بھیڑ ہیں، یعنی ہجوم ہیں۔ ہم اپنے آپ کو جماعت نہیں کہہ سکتے، البتہ احمدی صاحبان اپنے آپ کو جماعت کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی تنظیم اچھی ہے۔ مشہور عربی مقولہ ہے، ید اللہ علی الجماع، یعنی اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو تنظیم کر کے اپنی جماعت بنا لیتے ہیں۔ خدا بھیڑ کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ ہم بھیڑ ہیں، اس لیے خدا نے اپنا مددگار ہاتھ ہمارے اوپر سے اٹھا لیا۔ تنظیم اگر ہو تو تھوڑی سی جماعت بھی دنیا میں تہلکہ ڈال دیتی ہے، اگر تنظیم نہ ہو تو 7 کروڑ تو کیا بلکہ 70 کروڑ بھی ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ نمبر 2، اس وقت مسلمان سیاسی ابتری و انتشار کا شکار تھے۔ ایک کانگریسی لیڈر پنڈت نانک چند صاحب نے گول میز کانفرنس میں کہا کہ مسلمان جاہل، پسماندہ اور ناکافی تعلیم یافتہ ہیں اور ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ حکومت کی باغ ڈور ناخواندہ فرقہ کے ہاتھ میں دی جانے لگی ہے۔ نمبر 3، جماعت احمدیہ کے مشہور معاند اخبار زمیندار کے ایڈیٹر جناب مولوی ظفر علی خان صاحب نے
جماعت احمدیہ کی ترقی اور عروج و اقبال کا اقرار کرتے ہوئے لکھا، یہ ایک تناور درخت ہو چلا ہے، اس کی شاخیں ایک طرف چین میں اور دوسری طرف یورپ میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار تاریخ احمدیت جلد 6 کے صفحہ 22 تا 24 کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ تاریخ احمدیت میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور مسلمان کے عنوان کے تحت لکھا گیا ہے کہ 22 فروری 1932 سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی ایک سب کمیٹی وائسرائے ہند کی صدارت میں جاری تھی، جس میں فرقہ وارانہ مسائل کے تصفیہ اور اساسی حقوق اور برطانوی ہند اور ریاستوں کی مذہبی آزادی سے متعلق اہم امور زیر غور تھے۔ اس موقع پر مسلمان ہند 2 حصوں میں بٹ گئے۔ مسلمانوں کے ایک طبقہ کا خیال تھا کہ جب تک ہمارے حقوق کا فیصلہ نہیں ہوتا ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ دوسرا گروہ کمیٹی کا پرجوش حامی تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس اور مسلمان کے عنوان سے ایک مفصل و مدلل مضمون میں مسلمانوں کو رائے دی۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں ان دونوں گروہوں کو نیک نیت اور مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتا ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ دونوں گروہ غلطی پر ہیں اور اس نازک موقع پر ہمیں اس سے زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے جس قدر کہ اس وقت مسلمان کر رہے ہیں۔ ہمیں اس امر کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کی تاریخ قریب میں مسلمانوں کے حقوق طے کرنے کا موقع دوبارہ نہیں آئے گا، اور یہ کہ اگر ہم آج غلطی کر بیٹھے تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور گو ہم اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنی اولادوں کو قربان کر کے غلامی کے توقوں میں جکڑ دیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا سوال 2-4 ہزار آدمیوں کا سوال نہیں، بلکہ 8-9 کروڑ آدمیوں کا سوال ہے، اور پھر ہندوستان کے مسلمانوں کا سوال نہیں بلکہ کل دنیا کے مسلمانوں کا سوال ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کے مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ بیداری ہندوستان کے مسلمانوں میں ہی ہے، اور ان کی موت سے عالم اسلام کی سیاسی موت اور ان کی زندگی سے عالم اسلام کی سیاسی زندگی وابستہ ہے۔ کیا اس قدر عظیم و شان ذمہ داری کی طرف سے ہمیں لاپرواہی کیا اس قدر عظیم الشان ذمہ داری کی طرف سے ہم لاپرواہی کر سکتے ہیں؟ اسلام تو کیا، اگر ہم میں انسانیت کا ایک خفیف سا اثر بھی باقی ہے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ آپ نے اس مضمون میں مسلمان رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی سب کمیٹیوں کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے ان کمیٹیوں میں شرکت کریں اور بات چیت سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔